اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب دین کی بات ہو نا، جب دین سمجھانے کی بات ہو، جب قرآن و حدیث تمہیں سمجھایا جا رہا ہو، جب کوئی ایسی بات جو مومنوں کے لیے فلاح کی ہو، کامیابی کی ہو، وہ بتائی جا رہی ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں اور پھر سننے کے بعد بہتر انداز سے اس بات کو سمجھنے کے بعد اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں، کہا کہ اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے، بولے سبحان اللہ۔ اور پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی عقل مند لوگ ہیں۔ آج کوئی کھڑا ہو کر کہہ دینا جی میں عقل مند ہوں، تو بھائی پوچھا جائے کہ بھائی تیری عقل مندی کا تقاضا کیا ہے، تو کہے گا کہ جی میں دن میں اتنے بھی کما لیتا ہوں، میں اتنی گاڑیوں کا مالک بھی ہوں، اور مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، میں تو کچرے سے پیسہ کما لیتا ہوں، ایسے لوگ ہیں نہیں ہیں۔ تو یہ ان کے نزدیک عقل مندی کا پیمانہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ وہ دین کی بات کو توجہ سے سنے پھر اس پر عمل بھی کرے، دین کی بات کو توجہ سے سنے اس پر عمل بھی کرے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عقل مند ہے، اور ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت پر بھی ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو اسی کے متعلق جمعۃ المبارک کی کچھ فضیلتیں اور پھر کچھ باتیں ذہن میں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر کر اپنی جگہ لوں گا۔ ایک مرتبہ کہہ دینا سبحان اللہ۔ عزیزان من، جمعۃ المبارک کی نا بڑی فضیلتیں جو ہے وہ احادیث کے اندر ملتی ہیں، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، اور کبھی کبھار ہمیں بیٹھ کر اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو ہم محفل لگا کر بیٹھتے ہیں یہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جمعے کی نماز کا وقت مقرر ہوتا کہ جی مرکزی جامع مسجد الہی کے اندر جمعۃ المبارک کی نماز 2 بجے ادا کی جائے گی، تو تمام احباب 2 بجے آتے اور ہم کہتے اللہ اکبر، اور یہ نماز کھڑی ہو جاتی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ یہ کیوں ہوا کہ آپ کے سامنے پہلے سے بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کچھ قرآن و حدیث کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ادب سے سنتے بھی ہیں، اپنے دل میں جگہ بھی دیتے ہیں، اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ اس لیے کہ مومنوں تک، مسلمانوں تک دین کی بات پہنچ جائے، پھر وہ اس کو اپنے دل میں جگہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عقل مند لوگ ہو جائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے کہ پھر ایسے لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں۔ تو ہم نا جمعۃ المبارک کو نا معاذ اللہ تعالیٰ ویلیو نہیں دیتے، ہم اس کو نا عام دنوں کی طرح سمجھتے ہیں، جبکہ یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے۔ بھائی اگر عام دنوں کی طرح ہوتا تو پھر کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر ہم کبھی ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز الہی مسجد کے اندر 1:30 بجے ہم 1 بجے آ کر بیٹھ جائیں یا 12:30 بجے آ کر بیٹھ جائیں؟ تو ہم تو وہ قوم ہے کہ ہم تو نماز میں بھی 1 منٹ پہلے آتے ہیں۔ لیکن اگر یہ عام دنوں کی طرح دن ہوتا تو پھر ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے اور قرآن و حدیث کی بات نہ ہو رہی ہوتی، اور آپ ہماری بات کو توجہ سے سنتے نہیں، اور سنتے تو پھر اس پر عمل نہ ہوتا اگر یہ عام دن ہوتا۔ لیکن یہ خاصوں کا خاص دن ہے، بولے سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک کے اندر نا اس کو سید الایام کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا، یعنی یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روح زمین پر بھیجا تھا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا، بولے سبحان اللہ۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، بولے سبحان اللہ۔ تو اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نزدیک اس دن کی ویلیو بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رونق کی ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، بولے آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے نا، خطبہ یہ کیوں دیا جاتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہ عربی میں بھی خطبہ ہوتا ہے جو ابھی کچھ دیر بعد ہوگا، اور ایک یہ اردو میں آپ کے ساتھ خطبہ کیا جا رہا ہے، آپ سے بات کی جا رہی ہے، آپ کو دین کی قرآن و حدیث کی بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس بات پر غور کیا جائے نا تو یہ مسلمانوں کی اسمبلی لگتی ہے، مسلمانوں کی اسمبلی لگتی ہے، گویا کہ سب کو بٹھا کر بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا، گویا کہ سب کو بٹھا کر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا
تو بھائی پھر اس رستے پہ آ جاؤ. یہ جو دن ہے نا خطبے کا، جمعے کا دن، یہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے. اللہ کریم ہمیں خوب جمعۃ المبارک کی رونق سمیٹنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں نا ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہوئے نا زبان جلتی ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہوئے زبان جلتی ہے کہ یار کہیں ہماری ذات سے نا کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، لیکن وہ بات ایسی ہے کہ بس اوقات ہمیں بھی تکلیف ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ایک کثیر تعداد ایسے احباب کی ہے کہ جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہی اس وقت آتے ہیں کہ جس وقت جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ ہمیں وضو کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ، یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بھائی جس وقت تو سکھایا جا رہا تھا اس وقت تو ہم گھر میں بیٹھے تھے، تو کیسے ہمیں پتہ چلتا؟ جو وقت سیکھنے کا تھا کہ جس وقت میں بیٹھ کر جہاں پر سیکھنا چاہیے تھا وہ وقت تو ہم نے فضولیات میں گزار دیا، تو اب ہم سیکھیں گے کیسے؟ تو آج جو یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور جو گھروں میں بیٹھ کر میری آواز سن رہے ہیں وہ بھی آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جمعے کے دن وقت پر پہنچیں گے انشاءاللہ. بھئی وقت پر آئیں گے تو وقت پر جائیں گے نا، پھر ہے جی وقت پر آئیں گے تو پھر واپسی بھی آپ کی وقت پر ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یستمعون القول. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو کان لگا کر سنتے ہیں دین کی باتوں کو، اور پھر کہا کہ ان باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ عقل مند لوگ ہیں، اور یہی لوگ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت پر ہیں. غیر مسلموں کا نا ایک بہت برا طریقہ تھا، کیا کہ جب بھی ان کے سامنے قرآن و سنت کی بات کی جاتی نا تو وہ توجہ سے نہیں سنتے تھے. اگر آج بھی کوئی بندہ قرآن و حدیث کی بات توجہ سے نہیں سن رہا تو پھر وہ اپنی حال پر غور کرے کہ اس نے اپنی حالت کیسی بنا لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن سنایا جا رہا ہے اور حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، لیکن وہ اس بات پر غور نہیں کر رہا. جب غور نہیں کر رہا تو پھر حال آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں آج تک ہماری نماز بہتر نہیں ہوئی، آج تک ہماری زندگی کی جو مسائل ہیں وہ ہم بہتر نہیں کر سکے. بھئی کیوں بہتر نہیں کر سکے؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے کبھی دین کے قریب آنا ہی نہیں چاہا، ہم نے کبھی دین کو سیکھنا ہی نہیں چاہا، ہم نے کبھی آ کر کے وقت ہی نہیں دیا، ہم نے کبھی آ کر نہیں پوچھا کہ امام صاحب میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا میری نماز صحیح بھی ہے کہ نہیں. سینکڑوں کے حساب سے جمعے میں یہاں پر احباب آتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن شاذ و ناز کبھی ہمیں کوئی ایسا بندہ ٹکرا جاتا ہے جو کہتے ہیں جی امام صاحب کبھی بیٹھ کر کے میری نماز تو ذرا سنیں، میں نماز صحیح پڑھتا بھی ہوں کہ نہیں پڑھتا. مطلب ہم نے نا رسماً ایک رواج کام کیا ہوا ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا، ہم نماز کے بعد نا تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ سارے بھائی بولیں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں. میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھنے کے بعد نا یوں کر رہا تھا، یوں ہاتھوں کو نا یوں کر رہا تھا. تو میں نے بعد میں سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے یار آپ لوگ بھی تو نماز کے بعد یوں کرتے ہو نا. تو مطلب ہم ہر چیز رسمن کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ہم تو یوں نہیں کرتے، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تسبیح فاطمہ انگلیوں پہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا امام صاحب مجھے یہ نہیں پتا تھا آپ یہ پڑھتے ہیں، مجھے لگا آپ سب یوں بیٹھ کر کرتے ہیں تو شاید یہ بھی کوئی نماز کا ارکان ہوگا. تو میں نے کہا میں بھی کر لیتا ہوں. یہ ہوا کب؟ یہ ہوا جب ہم نے دین سیکھا نہیں. یار ہم دین کے قریب نہیں آئے، مسجدوں سے ہم نے محبت نہیں کی. آپ کو پتہ ہے مسجد کی محبت نا یہ انسان کی دنیا بھی بہتر کر دیتی ہے، انسان کی آخرت بھی بہتر کر دیتی ہے. بولے سبحان اللہ. مسجد سے محبت، مسجد کا ادب، مسجد والوں سے محبت، دین سے محبت، دین کے ارکان سے محبت، نماز سے محبت، جمعے سے محبت، خطبے سے محبت، یہ جتنی محبت ہے نا انسان ان محبت میں گرفتار ہو جائے تو اس شخص کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے.